دعاؤں کا تعلق ہو. غلام حضرت شبیر ہے, حلقے میں مت لیجیے. غلام حضرت شبیر ہے, حلقے میں مت لیجیے. وہ باطل کے لیے شمشیر ہے, حلقے میں مت لیجیے. اور گیا ہے فاتحہ پڑھنے کے فاتحہ پڑھنے کسی ایک گھر کو سمجھا کر زیر عالمگیر ہے, حلقے میں مت لیجیے. اور اسی سے 313 نے باطل کو گرایا تھا. یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے, حلقے میں مت لیجیے. اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا. یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے, حلقے میں مت لیجیے, حلقے میں مت لیجیے. اور رضا کا ناطقہ کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم, وہ میرے موت کی تصویر ہے, حلقے میں مت لیجیے. رضا کا ناطقہ کہتے ہیں. زندہ باد. کو جواب دیا جا رہا ہے. عیسائی کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے, عیسائیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ رنگ بھولتے ہیں. ان کا جو رنگ ہے وہ رنگ بھولتے ہیں, اور بھولنے کے بعد بچے کو اس رنگ میں ڈبو دیا جاتا ہے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پکا عیسائی ہو گیا, یہ پکا عیسائی ہو گیا. لیکن قرآن کہتا ہے اے عیسائیوں, یہ تمہارا ظاہری رنگ ہے, یہ تمہارا ظاہری رنگ ہے جو کام آنے والا نہیں ہے, کام نہیں دے گا. اور میں بتاؤں آج کی تاریخ میں اس دنیا میں نہ جانے کتنے کلر کتنے رنگ ہیں, کوئی پیلا, کوئی ہرا, کوئی لال, کوئی سفید, نہ جانے کیا کیا رنگ اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں. لیکن رنگ ہو ڈھنگ نہ ہو تو کوئی مزہ نہیں آئے گا. رنگ کے ساتھ ڈھنگ بھی ہونا چاہیے. ڈھنگ کہاں سے ملے گا؟ ڈھنگ ملے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا. ڈھنگ ملے گا قرآن کو صحیح پڑھنے سے ملے گا. ڈھنگ ملے گا مدرسوں سے ملے گا. ڈھنگ ملے گا مکاتب سے ملے گا. صرف ظاہری رنگ تمہارا کام آنے والا نہیں ہے, ظاہری کلر تمہارا کام آنے والا نہیں ہے. اگر صحیح رنگ چاہیے تو مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھایا کیجیے, مکاتب میں اپنے بچوں کو پڑھایا کیجیے. یہ ہمارے اساتذہ مکاتب چلانے والے, مدارس چلانے والے بچوں کو کھینچ کھینچ کر کے پکڑ پکڑ کر کے لاتے ہیں. ماں باپ کو سمجھانا پڑتا ہے. بچوں کو کیا سمجھائے, پہلے ماں باپ کو تعلیم دینی پڑتی ہے, اس کے بعد بچوں شرح مشکات میں علم کی تفسیر کرتے ہوئے کہ علم کیا ہے. علم ایک نور ہے, علم ایک نور ہے. نور کی وضاحت کریں گے تو سطرے تقریباً سطرے معنی علماء نے نور کے کیے ہیں. نور کی تاریخ میں سطرے تاریخ نور کی ہوئی ہے, میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا. لہٰذا آئیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا شرح مشکات اسی نور کی اور علم کی تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم کسبی ہے اور ایک علم لدنی ہے. علم کسبی کو تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ محنت کر کے حاصل کیا جائے وہ علم, محنت شاختہ اٹھا کر کے استاد کے پاس ضامین ادب طے کر کے محنت کیا جائے, مدرسے میں جا کر کے پڑھا جائے, پریکٹس کی جائے, تعلیم لی جائے اچھی طرح سے, یہ علم کسبی ہے. اور علم لدنی کیا ہے؟ تو آئیے ذرا مولا علی قاری رحمۃ اللہ اسی علم کی وضاحت کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں کہ علم لدنی کی 3 قسمیں ہیں. علم لدنی کی 3 قسمیں ہیں, ایک ہے وحی, ایک ہے الہام اور ایک ہے علم فراست. وہی کا تعلق تو انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے, میرے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے. اب اس کے بعد یہ علم وہی پایا نہیں جاتا, لیکن علم الہام وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی, انبیاء کرام کے بعد بھی الہام پایا جاتا ہے, علم فراست بھی پایا جاتا ہے. علم فراست کے تعلق سے میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتقوا فراست المؤمن تم لوگ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
اب یہ علم فراست کیا ہے؟ اللہ اللہ، علم فراست یہ حدیث لگ گئی ہاتھ ایک نصرانی کو یہ حدیث ہاتھ لگ گئی تو جانتے ہیں اس نصرانی نے چاہا کہ چلو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علامہ ہیں، علامۃ البحر ہے، اور جو بڑے تقوی شعار ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ علم فراست کے ذریعے سے وہ نصرانی امتحان لینے کے لیے چلا، امتحان لیتا جا رہا ہے، بڑے عالم کے پاس پہنچتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب بتاؤ، تو وہ بڑے عالم اس حدیث کا مطلب بتاتے ہیں، پھر دوسرے عالم کے پاس۔ اس زمانے میں جو مشہور علماء تھے بولا ہے، اسلام کے حفظ کے خلاف بھی بولا ہے، لیکن یاد رکھیے استاذ کیسا ہونا چاہیے، معلم کیسا ہونا چاہیے، جو صحیح اسلام کی تعلیم دے، جو صحیح اسلام کی تربیت کرے، جو اسلام کے رسول کو صحیح طور پر بچوں کے سینے میں اتار دے، بچوں کے ذہن و دماغ کو روشن کر دے، بچوں کے ذہن و دماغ کو تابناک کر دے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو اسلام کو ثابت کرنے کی بات آئے گی تو اسلام کو ثابت نہیں کر پائے گا، اسلام کے رسول کو ثابت کرنے کی بات نہیں آئے گی تو ثابت نہیں کر پائے گا، اسلام پر اعتراض ہوگا تو اعتراض کا جواب نہیں دے پائے گا، نکتہ چینی کرنے والے نکتہ چینی کریں گے تو اس کا جواب نہیں مل پائے گا، اس لیے کہ یہ اسی زمانے کی بات نہیں ہے، اسی زمانے میں صرف یہودی نہیں رہتے ہیں، اس زمانے میں صرف عیسائی اور نصرانی نہیں رہتے ہیں، پہلے کے دور میں بھی ہوتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں بھی رہا کرتے تھے، یہودی بھی بسا کرتے تھے، نصرانی بھی بسا کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات آ رہے تھے، لیکن یاد رکھیے اس دور میں بھی درس گاہیں اس لیے تو قائم ہوئی ہے، اس دور میں بھی مدرسے تو اس لیے قائم ہوئے ہیں کہ ایسا مدرسوں میں ایسا ماہر استاد پیدا کر دیا جائے، ایسا کمال و خوبی والا استاد پیدا کر دیا جائے، ایسا جامع استاد پیدا کر دیا جائے، ایسا ماہر استاد پیدا کر دیا جائے کہ ہر اعتراض کا جواب دیتا ہوا نظر آئے، ہر نکتہ چینی کرنے والے کو جواب دیتا ہوا نظر آئے، اسلام پر اگر انگلی اٹھاتا ہے تو ان کی انگلی کو بھرتا ہوا نظر آئے۔ حضرات محترم جب کمال و خوبی والا بن جائے گا تو یقیناً ہر اعتراض کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کمال و خوبی والے ہیں، اس لیے صدیق اکبر کو کمال و خوبی والا بنایا، مصطفیٰ جان رحمت کمال و خوبی والے ہیں، اس لیے فاروق اعظم کو کمال و خوبی والا بنا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کمال و خوبی والے ہیں، اس لیے عثمان غنی کو کمال و خوبی والا بنا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کمال و خوبی والے ہیں، اس لیے حضرت علی مرتضیٰ کو کمال و خوبی والا بنا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کمال و خوبی والے ہیں، اس لیے حسنین کریمین کو کمال و خوبی والا بنا دیا۔ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایسا تعلیم بھی پیدا ہوتا ہے، ایسا مولوی بھی پیدا ہوتا ہے، ایسا عالم بھی پیدا ہوتا ہے، ایسا مفتی بھی پیدا ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح کا جو کوئی کمال و خوبی والا ہوگا، اسی طرح سے اپنے بچوں کو طالبات کو طلبا کو کمال و خوبی والا بناتا چلا جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام حق نہیں ہے؟ اسلام حق ہے، لیکن آج کی تاریخ میں بھی اسلام کو حق ثابت کرنے والا ہونا کون کہے گا؟ تجھ کو شہر